کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں آئے تھے اس وقت لاہور کی آبادی کیا ہوگی؟ کچھ بھی آبادی نہیں تھی سوائے اس کے کہ جو اس وقت آپ کا مزار ہے اس کے آس پاس چند گھر تھے اور ایک چار دیواری کر کے دروازہ لگا ہوا تھا جس میں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، اور جب کوئی باہر چلا جاتا تو دروازہ کھلتا، جب باہر سے کوئی اندر آتا تو دروازہ کھلتا تھا۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت آئے، کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں کہ خراسان کے اندر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کم از کم 300 بزرگوں سے فیض حاصل کیا تھا، اور عراق سے آئے تھے۔ یہاں لاہور میں جب تشریف لائے تو کون ان سے واقف تھا کہ یہ کیا ہستی ہیں، یہ کیا بزرگ ہیں، یہ کیا اللہ کے نیک بندے ہیں؟ کسی کو کان و کان خبر نہیں تھی۔ آ کر ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ گئے۔ اس وقت کیا تھا کہ اس جگہ پر جادو اور جادوگر سمجھے کہ تھوک کے حساب سے تھے، جادوگروں کی سیل لگی ہوئی تھی اس جگہ پہ، اور انہوں نے جو عوام تھی ان کے دلوں کو جکڑا ہوا تھا اپنے کالے علم کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے ان کے دلوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، جو ان سے مانگتے تھے وہ دیتے تھے۔ تو اس وقت جب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو لوگوں کے پاس کچھ بھینسیں تھیں جن کا دودھ نکال کر وہ اپنا گزارا اوقات کرتے تھے۔ تو وہ جو دودھ تھا وہ جادوگروں کو دیتے تھے۔ انہوں نے اپنا حصہ لگوایا ہوا تھا کہ ہم آپ کی بھینسوں کو یا آپ کے مال کو جادو سے بچائیں گے، دودھ زیادہ دیں گے، لہٰذا آپ دودھ کا آدھا حصہ ہمیں دیا کریں۔ تو وہ ان کو دیتے تھے، یا ایک ٹائم کا دیتے تھے، ایک ٹائم کا خود رکھتے تھے۔ تو جب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دودھ لے کے سارے جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ایک دن کہا کہ مجھے کوئی دودھ نہیں دیتا، سارا دودھ ادھر ہی لے جاتے ہیں۔ تو بالآخر ایک دن ایک بڑھیا آپ کے پاس سے گزری تو آپ نے اسے کچھ فرمایا کہ بڑھیا یہ دودھ مجھے بھی دے دو تھوڑا سا۔ حالانکہ اللہ کے بزرگوں کو کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی، لیکن عوام کی اصلاح کے لیے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اصلاح کے لیے ہر عمل فرماتے تھے کہ کسی طرح میری امت دوزخ سے بچ جائے، اسی طرح بزرگوں کا بھی یہ شیوا ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ امتی جو ہیں، مخلوق خدا جو ہے وہ دوزخ سے بچ جائے۔ تو حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دودھ مجھے بھی دے دو۔ تو وہ بڑھیا جو تھی وہ تیش میں آ گئی، کہنے لگی کہ آپ کو کیوں دے دوں؟ اگر میں نے ان جادوگروں کو ایک دن دودھ نہ دیا تو وہ میری بھینس کے اپنا دودھ کی جگہ خون آنا شروع ہو جائے گا، اس لیے میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بڑھیا ایک دن دے کے تو دیکھو، کچھ نہیں ہوگا آپ کے دودھ کو، کچھ نہیں ہوگا آپ کی بھینسوں کو، کچھ نہیں ہوتا آپ کے مال کو، کوئی تجربہ تو کرو۔ لیکن اس دن وہ بڑھیا دودھ نہیں دے کے گئی، آگے لے گئی جادوگروں کے پاس۔ دوسرے دن پھر گزرتی ہے، آپ نے پھر یہی فرمایا۔ تو اس بڑھیا نے سوچا کہ چلو دیکھ لیتی ہوں، یہ بابا جی ہیں روزانہ مجھے کہتے ہیں دودھ دے دو، تو آج میں ان کو دودھ دے کے دیکھتی ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے جب کسی کے حالات بدلنے کا وقت آ چکا ہو تو پھر بہاننا چاہیے۔ اس بڑھیا نے آپ کو دودھ دیا، وہ دودھ دے کے چلی گئی۔ تو کیا ہوا؟ اس بڑھیا نے کیا کرشمہ دیکھا کہ اس کی بھینسوں کا دودھ پہلے سے ڈبل ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی عورت کا کسی بزرگ سے کام ہو جائے
کسی تعویذ سے، نقش سے یا دم سے، تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بات کو بہت زیادہ پھیلاتی ہیں، ہر کسی کے پاس جائیں گی، وہ میں نے ایسے کیا تو بھی ایسے کر، میں فلاں کو دودھ دیا تو بھی اس کو دودھ دے، میں فلاں تعویذ لے گئے تو بھی وہاں جا کے تعویذ لے کے تو دیکھ، منٹوں سیکنڈوں میں تیرا کام ہوگا۔ تو اس بڑھیا نے سب کو بتایا، تو بہر کیف وہ بڑھیا دودھ دے کے گئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ حضور داتا صاحب کے پاس اتنا دودھ جمع ہونے لگا کہ جادوگر راہ تکتے رہ جاتے تھے کہ کوئی ہمارے پاس دودھ لے کر آئے۔ تو وہ جادوگروں نے سوچا، کیونکہ جادوگروں کا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا، وہ تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بنا، آیا وہ جادوگر تھے، یہ اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، تو جادوگروں کا مقابلہ بزرگوں سے تو نہیں ہو سکتا۔ فرعون کے جادوگر ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو کیا حیثیت ہے ان کی۔ تو یہ جو جادوگر ہے ناپاک اور نماز سے عاری، دین سے دور، ان کی حیثیت حضور دادا صاحب کے سامنے کیا ہو سکتی ہے۔ تو ایک دن جادوگروں نے مشورہ کیا، پروگرام بنایا کہ آج ہم ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، آپ یہاں کیا لینے آئے، کیا کرتے ہیں۔ تو ان کو ذرا جادوگر کا پریشر ڈالتے ہیں، یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے، ہمارا کاروبار ویسے کا ویسے ہی چمکتا رہے گا۔ تو آ کر انہوں نے حضور داتا صاحب پر بڑا پریشر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے۔ تو خیر مختصر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم تو ہوا میں اڑتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں۔ حضور داتا صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتا، لیکن اگر آپ نے کچھ مجھے دکھانا ہے تو آپ دکھا دو، یعنی اگر آپ کے پاس اتنا ہی جادو ہے تو وہ مجھے دکھا دو، نکالو کیا آپ کے پاس ہے، میں دیکھ لوں گا اس کو۔ وہ کہنے لگے نہیں آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ دکھا دیں۔ وہ لگا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں، جو کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے۔ خیر مختصر یہ کہ وہ جادوگر جو تھے انہوں نے ایسا شوشہ چھوڑا کہ انہوں نے جو ہے ہوا میں ایسا جادو دکھایا کہ دیکھنے والے حیران۔ اور جب حضور داتا صاحب نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے اپنا جوتا یوں ہوا میں پھینکا، اور وہ جوتا وہ جادوگروں کے سروں پہ جا کے لگنا شروع ہو گیا۔ فوراً واپس آئے، آ کر ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور ہمیں معاف کر دیں۔ یہ بزرگوں کی کرامت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اظہار ہوتا ہے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ دن آج کا دن جو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ نہیں دیتے تھے، آج ان کے عرس پہ دودھ کی سبیلیں چلتی ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے۔ تو سامعین، بزرگوں کی جو بات ہے وہ بہت وراء الورا ہے۔ نبیوں کے بعد، صحابہ کرام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جو صالحین ہیں یہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کو دنیا میں کوئی خوف اور نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہی اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر برائی سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی